السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباح والنظائر صفحہ نمبر 369۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی مناقب الکردری قدما قتادۃ الکوفۃ فاجتمع علیہ الناس فقال سلونی عن الفقہ۔ تو دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ حضرت قتادہ جو صاحب التفسیر ہیں تو ایک مرتبہ وہ کوفہ آئے اور بیٹھ گئے کہ لوگ ان سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا فقہ کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے تم مجھ سے پوچھو، یعنی کوئی بھی جو ہے آپ مسئلہ پوچھو۔ تو امام اعظم علیہ الرحمہ کھڑے ہوئے اور اس وقت جو ہے آپ چھوٹے بچے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ بتاؤ کہ کوئی شخص جو ہے وہ بیوی کو چھوڑ کر غائب ہو گیا، اس کا شوہر جو ہے بالکل چلا گیا، اب اس عورت کو جو ہے وہ نا امیدی ہو گئی تو اس نے دوسرے شخص سے جو ہے نکاح کر لیا۔ اب جو ہے اس کے کئی بچے پیدا ہو گئے، پھر بعد میں جو ہے پہلا شوہر آ کر کہتا ہے زانیہ تو نے نکاح کر لیا اور میں تیرا بھی شوہر موجود ہوں۔ دوسرا شوہر کہتا ہے زانیہ تو نے مجھ سے نکاح کر لیا اور تیرا پہلے سے شوہر تھا، بتایا کیوں نہیں؟ تو اب دیکھو دونوں نے اسے زانیہ کہا ہے، تو کیا حد جو ہے اور دوسرے حقیقت میں دوسرے والے نے جو ہے وہ زنا کیا ہے، اس کا مطلب، کیونکہ جب پہلے کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس طرح کا نکاح نہیں ہوگا، تو اب کیا جس کے بچے ہیں اسے حد لگے گی؟ تو اب وہ سوچ میں پڑ گئے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہوا بھی ہے۔ امام اعظم سے پوچھا یہ مسئلہ ہوا ہے، ایسے پوچھ رہے ہو؟ تو امام اعظم نے فرمایا ابھی ہوا تو نہیں ہے، لیکن مصیبت آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، تیاری پہلے سے رکھنی چاہیے۔ تو حضرت قتادہ بولے میں کوفے میں جب تک یہ بچہ رہے گا میں نہیں بیٹھوں گا کسی مسئلہ بتانے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے ایسا بھی مسئلہ پوچھ لے گا۔ تو یہ انہوں نے کہا، تو یہ تفصیل جو ہے یہ پورے واقعے کی ہے، لیکن یہاں پر جو کتاب میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس میں زانیہ کا لفظ نہیں ہے، تو اس کا مطلب لعان کا جو اس میں ذکر ہے نا کہ ان میں سے کون لعان کرے گا، تو لعان تو تب ہوگا نا جب پہلے تہمت زنا لگائی ہو، تو انہوں نے جو ہے دونوں نے تہمت زنا لگائی تھی، تو پوچھا یہ کہ کون لعان کرے گا، یہ امام اعظم نے پوچھا تھا کہ اب یہ بتاؤ کہ یعنی کون لعان کرے گا اس میں، کیونکہ دونوں نے زانیہ کہا ہے، تو کس کی طرف سے لعان ہوگا اور حد کسے لگے گی اگر وہ جھوٹا ہوا؟ تو حضرت قتادہ جو ہے وہ غضبناک ہو گئے کہ میرے پاس جواب نہیں۔ تو یہ ہے سلونی عن الفقہ کہ فقہ کا کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھو، یہ کہا، ٹھیک ہے؟ تو امام اعظم کھڑے ہوئے اور کہا ما تقول فی امرات المفقود، کہ جو شخص جو ہے چلا گیا ہو، کھو گیا ہو، اس کی بیوی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کا قول تو یہ ہے کہ وہ 4 مہینے رکے، پھر عدت وفات گزارے، یعنی وفات کی عدت پوری کرے، وتزوج بما شاءت، اور جس سے چاہے پھر نکاح کر لے۔ تو امام اعظم بولے اگر پہلا شوہر آ جائے اور وہ یہ کہے تزوج تو آنا حی، تو نے جو ہے تزوجتے، تو نے نکاح کر لیا ہے، اے زانیہ تو نے نکاح کر لیا اور میں زندہ ہوں، دوسرے بھی بولے تزوجینی، تو نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے اور تیرا جو ہے پہلے سے شوہر ہے، تو یہ بھی زانیہ کہہ دے۔ تو امام اعظم نے فرمایا ایہما یلاعنو، تو ان دونوں میں سے کون جو ہے وہ لعان کر رہا ہے یہ بتائیے، ان میں کون لعان کر رہا ہے؟ تو حضرت قتادہ جو ہے وہ غضبناک ہو کر کہا لا اجیبکم بشیء، میں تمہیں کسی چیز کا جواب نہیں دوں گا۔ امام اعظم قال الامام، اب یہاں سے دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ خرجنا مع حماد نشیع الاعمش، تو حضرت اعمش آئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں امام اعظم کہ ہم نے سوچا حضرت اعمش کو جو ہے ہم رخصت کریں، تو ہم حضرت حماد کے ساتھ اپنے استاد کے ساتھ جو ہے ہم حضرت اعمش کو رخصت کرنے کے لیے نکلے، وَأَعْوِزُ الْمَاءَ، لیکن راستے میں جو ہے مغرب کے نماز کا وقت ہو گیا، تو مغرب کے نماز کے لیے میں پانی کو تلاشنے لگا، فَأَفْتَى حَمَّادٌ بِالتَّيَمُّمِ لِأَوَّلِ الْوَقْتِ، تو حضرت حماد نے اول وقت میں ہی جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھنے کا فتویٰ دے دیا، کہ لیکن حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ آخری وقت تک جو ہے مؤخر کیا جائے، اگر پانی مل جاتا ہے تو صحیح ہے، اور ورنہ تو تیمم کر کے تو پڑھ دیں گی نماز۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا یؤخر الی آخر الوقت، آخری وقت تک مؤخر کر دیا جائے نماز کو، فإن
وجد الماء، اگر پانی پا لیا گیا تب تو جو ہے وضو کر کے نماز پڑھ لی جائے گی، وَإِلَّا يُتَيَمَّمُ، ورنہ تیمم کر لیا جائے گا۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ حضرت حماد نے تیمم کا ہی فتویٰ دے دیا کہ اول وقت میں تیمم کر لیا جائے۔ کہتے ہیں فَفَعَلْتُ، تو میں نے ایسا کیا، میں نے اپنی نماز کو مؤخر کر دیا، فَوُجِدَ فِي آخر الوقت، اور آخری وقت میں جو ہے الحمدللہ پانی مل بھی گیا۔ یعنی ہادی اول مسئلۃ خالف فیہ استاذہ، تو فرماتے ہیں یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ جس میں امام اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے استاذ کی مخالفت کی۔ وکان للامام، اب تو دیکھو یہاں پر یہ ہے کہ امام اعظم کی پڑوسن تھی، تو اب اس کے غلام نے اس سے وطی کی فرض کے علاوہ، تو فرض کے علاوہ جو یعنی حصہ ہے ٹانگ وغیرہ، تو اب جو ہے اس میں جو ہے اس نے وطی کی، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ شرم گاہ میں جو ہے وہ مادہ منویہ چلا گیا، تو اس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی، اور جو پردے بکارت ابھی زائل نہیں ہوا کیونکہ دخول نہیں ہوا ہے ابھی، تو یہ حاملہ جو ہے وہ ہو گئی۔ فقال اہلھا لہو، تو اب اس عورت کے گھر والوں نے امام اعظم سے پوچھا کیف تلد وہی بکرن، کیسے اس کے بچے کی پیدائش ہوگی حالانکہ یہ تو باکرہ ہے، اس لیے کہ ابھی اس کی شادی ہوئی نہیں ہے، تو اب اس کے بچے کی پیدائش ہوگی تو کون باپ ہوگا، یہ تو باکرہ ہے ابھی، اور اگر یہ تو یعنی ورنہ یہ زانیہ کہلائے گی۔ تو اس کے گھر والوں نے امام اعظم سے پوچھا کہ اس کے بچے کی پیدائش کیسے ہو حالانکہ یہ تو باکرہ ہے، تو صورت کیا ہو؟ تو امام اعظم نے فرمایا حل لہا احد تثق بہ، کہ اس عورت کا کوئی ایسا شخص ہے جس پر یہ بھروسہ کرتی ہو، تو قابل اعتماد کوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا، اس کے گھر والوں نے، امت ہے، اس کی پھوپھی ہے۔ فقال، تو امام اعظم نے فرمایا تہب الغلام منہا، کہ یہ عورت غلام کو اپنی پھوپھی کو ہبہ کر دے، تو غلام اپنی پھوپھی کو ہبہ کر دے، ثم تزوجہا منہ، پھر وہ پھوپھی اس عورت کا نکاح جو ہے وہ غلام سے کرا دے، تو نکاح کر دیا۔ فَإِذَا أَزَالَ عُذْرَتَهَا، جب نکاح ہو گیا اور جب وطی ہوئی تو اس نے جب اس عورت کے پردے کو زائل کر دیا، یعنی تو ردت الغلام الیہا، تو وہ پھوپھی جو ہے وہ غلام اسے لوٹا دے کہ لو اپنا ہاں، جب وہ اس کے پردے بکارت کو زائل کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا نکاح ہو گیا اس سے، تو فرماتے ہیں کہ تو غلام کو جو ہے وہ اسے واپس کر دے، مطلب پھوپھی، تو پھوپھی جو ہے وہ عورت کو ہی واپس ہبہ کر دے، وہ جیسے ہی ہبہ کرے گی وہ ملکیت میں آئے گا، نکاح باطل ہو جائے گا، تو جیسا اس کا غلام پہلے سے تیسے ہی رہا، اور جو ہے یہ بھی ہو جائے گا کہ اس کا نکاح ہو چکا تھا، اس سے یہ بچہ ہے۔ ہاں، وخرج الامام الی بستان، فرماتے ہیں یہ واقعہ یہ ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ باغ کی طرف نکلے، فلما رجع مع صحابہ اذ ہوا بابن ابی لیلہ راکبا علی بغلتہ فتسایرا، فرماتے ہیں تو جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس امام اعظم واپس لوٹے تو وہ ابن ابو لیلہ اس کو دیکھا کہ وہ اپنے سواری یعنی خچر پر سوار ہیں، فتسایرا، تو اب امام اعظم اور ابن ابو لیلہ جو اس وقت قاضی تھے، ابن ابو لیلہ، تو اب دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے، اور ایسی عورتوں کے پاس سے گزر ہوا یغنینا، کہ جو گا رہی تھیں، فسکتنا، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ فقال الامام، تو امام اعظم نے فرمایا احسنتن، کہ تم نے اچھا کیا، تو اب یہ سمجھے کہ یہ گانے پہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے گانا گایا اس لیے اچھا کیا، حالانکہ امام اعظم نے یہ کہا تھا تم نے اچھا کیا خاموش ہو کر۔ فنظر ابن ابی لیلہ فی قمطرۃ، تو ابن ابی لیلہ نے رجسٹر میں جو ہے دیکھا کہ کوئی، دیکھو اس میں ان کی گواہی تو نہیں ہے، فوجد قضیۃ فیہا شہادت، تو فرماتے ہیں تو ایک مقدمہ ایسا پایا کہ جس میں امام اعظم کی گواہی تھی، فدعاہ لیشہد فی تلک القضیہ، تو امام اعظم کو بلایا تاکہ وہ اس مقدمے میں گواہی دیں۔ فلما شہیدہ، تو جب انہوں نے گواہی دی تو ابن ابو لیلہ جو قاضی تھے انہوں نے ان کی گواہی کو ساقط کر دیا، کیا تمہاری گواہی مقبول نہیں ہے، بہت کہہ رہے تم نے جو گانا گایا اچھا کیا۔ فقال، وقالا، تو کہا کہ تو قلت للمغنیات، تم نے تو جو ہے گانا گانے والیوں کے لیے کہا تھا کہ احسنتن، تم نے اچھا کیا، تو تمہاری گواہی اس لیے مقبول نہیں ہے۔
تو امام اعظم نے فرمایا متا قلت ذالک حینا سکتنا ام حینا کننا یغنینا، یہ تو بتاؤ میں نے کب بولا تھا، یہ جب وہ خاموش تھی یا گا رہی تھیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جب خاموش ہو گئی تب کہا تھا۔ تو کہا میں نے یہی تو کہا تھا کہ تم نے خاموش ہو کر اچھا کیا۔ تو کہا ارے تمہیں غلط سمجھ گیا تھا، چلو تمہاری گواہی صحیح ہے۔ تو فرمایا کہ فقال امام اعظم نے فرمایا متا قلت ذالک احسنتن، جو میں نے کہا تھا یہ بات میں نے کب کہی تھی، حین سکتنا جس وقت وہ خاموش ہو گئی تھیں یا اس وقت جس وقت وہ گا رہی تھیں؟ تو انہوں نے کہا حین سکتنا جس وقت وہ خاموش ہو گئی تھیں اس وقت تم نے کہا تھا۔ قال تو امام اعظم نے فرمایا اردت بذالک احسنتن بالسکوت، تو میں نے اس سے یہی تو ارادہ کیا تھا کہ تم نے خاموش ہو کر اچھا کیا، تو یہ میں نے ارادہ کیا۔ فامضى شہادتو، تو پھر ان کی گواہی کو جو ہے انہوں نے نافذ کر دیا۔ اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کوفہ میں جو ہے ایک ولیمے میں گئے، تو وہ کوفہ کے ایک یعنی کوفہ میں جو ہے ایک ولیمے میں امام اعظم تشریف لے گئے، وفیہ العلماء والاشراف، اور اس میں بڑے بڑے علماء کرام اور معزز و مشرف جو ہے اس میں لوگ موجود تھے۔ وقد زوجا صاحبها ابنیہ من اختین، اور جو ولیمے والا تھا نا، جو جس نے بلایا تھا، تو اس نے اپنے 2 بیٹوں کا نکاح کرایا تھا 2 بہنوں سے۔ فغلطت النساء، لیکن عورتوں نے غلطی کر دی، فزفت کل بنت الی غیر زوجہا، اور ہر ایک بیٹی نے اپنے شوہر کے علاوہ کے ساتھ جو ہے رات گزار لی، ودخل بہا، اور دخول بھی ہو گیا اس سے۔ تو اب جو ہے جس سے نکاح ہوا تھا اس سے دخول نہیں ہوا، دوسرے سے ہو گیا۔ تو اس حضرت سفیان بھی موجود تھے، تو انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ حضرت علی کے فیصلے کے مطابق فتویٰ دیا علی کل منہما المہر، ان دونوں بھائیوں میں سے 2 بیٹوں میں سے ہر ایک پر جو ہے المہر، مہر کا فتویٰ دے دیا۔ تو یہ المہر جو ہے افتا کا مفعول بھی ہے۔ تو حضرت علی کے فیصلے کے مطابق حضرت سفیان نے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک پر مہر کا فتویٰ دیا، اور یہ فتویٰ دیا کہ ترجعو کل الی زوجہا، کہ ہر ایک پھر اپنی بیوی کے پاس لوٹ جائے، یعنی کہ مہر دے اور لوٹ جائے۔ تو فسئل الامام، بعد میں امام اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فقال، امام اعظم نے فرمایا کہ علیہ بالغلامین، پہلے تو دونوں بیٹوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو فأتیا بہما، دونوں کو لایا گیا۔ امام اعظم نے فرمایا ایحبک کل منکما ان تکون المصابہ عندہ، تو ان تکون المصابۃ ہونا چاہیے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے کہ ان تکون المصابۃ، کہ جس سے جمع ہو گیا ہے وہ اسی کے پاس رہ جائے؟ تو ان تکون المصابۃ، المصابۃ یہ تکون کا اسم ہوگا، اور عندہ یہ خبر ہوگی، یعنی موجودتاً عندہ۔ تو کیا تم میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے کہ جس سے جمع ہو گیا وہ اسی کے پاس موجود رہے، اسی کے پاس رہ جائے؟ تو قالا، تو انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ تو چاہتے ہیں۔ فقال، تو امام اعظم نے فرمایا کل منکما، امام اعظم نے ان میں سے ہر ایک سے فرمایا طلق التی عند اخیک، کہ جو تمہاری بیوی تمہارے بھائی کے پاس ہے، تو تم میں سے ہر ایک کے بھائی کے، تمہارے بھائی کے پاس جو تمہاری بیوی ہے اس کو طلاق دے دو، تم بھی طلاق دو تم بھی طلاق دو۔ ففعل، تو دونوں نے ایسا کیا۔ ثم امر بتجدید النکاح، پھر جس سے جو ہے جمع ہو گیا تھا امام اعظم نے اسی سے جو ہے دوبارہ نکاح کا حکم دے دیا۔ تو حضرت سفیان نے جب دیکھا کہ کتنا اچھا جو ہے فیصلہ فرمایا، تو حضرت سفیان رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، فقبل بین عینیہ، اور ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ فرماتے الخوارزمی رحمہ اللہ ان کلب الروم ارسل الی الخلیفہ مالا جزیلا علی ید رسولہ وامرہ ان یسأل العلماء عن ثلاث مسائل۔ فرماتے ہیں کہ خطیب خوارزمی نے بیان کیا ہے، یہ حکا ہوگا، حق الخطیب، تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ کلب روم نے خلیفہ کے پاس جو ہے بہت سارا مال بھیجا اپنے قاصد کے ہاتھ۔ تو اپنے قاصد کے ہاتھ جو ہے خلیفہ کے پاس بہت سارا مال بھیجا، اور اس خلیفہ کو یہ حکم دیا کہ وہ علماء اکرام سے وہ 3 مسئلے پوچھے۔ فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ بَذِّلْ،
تو دیکھو یہاں پر باب تفعیل سے اسے بدل پڑھا جائے، جیسے اطلب ہے یہاں پر، تو فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ، اگر وہ تمہیں جواب دے دیں تو ان پر مال خرچ کر دینا، اور اگر جواب نہ دے پائیں تو مسلمانوں سے ٹیکس وصول کرنا۔ فَسَأَلَ الْعُلَمَاءَ، تو اب اس نے علماء کو سے پوچھا، فَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِمَا فِيهِ مُقَنَّعٌ، تو فرماتے ہیں کہ تو کسی نے بھی ایسا جواب نہیں دیا کہ جس میں جو ہے وہ قناعت کی جا سکے، تو جس میں جو ہے اطمینان ہو جائے، تو ایسا جو ہے سکون بخش جو ہے جواب کسی نے نہیں دیا۔ وکان الامام اذا ذاک صبیًا، اور امام اعظم رضی اللہ عنہ اس وقت جو ہیں وہ چھوٹے بچے تھے، حاضراً مع ابیہ، تو امام اعظم اس وقت چھوٹے بچے تھے تو اپنے باپ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تو یہ حاضراً مع ابیہ یہ کانا کی خبر ہے کہ امام اعظم جو اس وقت چھوٹے بچے تھے، کانا حاضراً مع ابیہ فاستأذنہ فی جواب الرومی، تو اب امام اعظم نے اپنے والد سے رومی کو جواب دینے کی اجازت مانگی۔ تو ایک رومی شخص جو ہے جواب پوچھ رہا تھا خلیفہ کی طرف سے، فلم یأذن لہ، تو والد بزرگوار نے اجازت نہ دی، تو خود کھڑے ہوئے، واستأذن من الخلیفہ، اور خلیفہ سے اجازت طلب کر لی، فأذن لہ، تو خلیفہ نے اجازت دے دی۔ وکان الرومی علی المنبر، اور جو سوال پوچھنے والا تھا نا رومی شخص، وہ ممبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ فقال لہ، تو امام اعظم نے اس سے فرمایا، اسائل انت، سوال کون پوچھے گا، تو یا میں، کہ تو سائل ہے؟ اس نے کہا ہاں میں پوچھوں گا۔ تو امام اعظم نے فرمایا، انزل مکانک الارض، تو اتر جا، تیری جگہ جو ہے وہ زمین ہے اور میری جگہ جو ہے ممبر ہے، کیونکہ میں جواب دوں گا۔ تو رومی اتر گیا، رومی شخص کہ چلو بچہ ہی تو ہے، اتر گیا۔ فصعد ابو حنیفہ، اور امام اعظم وہ ممبر پر چڑھ گئے، تو امام اعظم نے فرمایا سل، اب پوچھ کیا پوچھتا؟ تو اس نے کہا ایو شیء کان قبل اللہ تعالی، کیونکہ یہ رومی شخص جو ہے نا یہ دہریہ تھا، ٹھیک ہے، وہ مشبہہ فرقے سے تعلق رکھنے والا۔ تو فرمایا کہ کون سی چیز اللہ سے پہلے تھی یہ بتاؤ۔ قال، تو کہا کہ حل تعریف العدد، امام اعظم نے فرمایا تم گنتی جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو امام اعظم نے فرمایا ما قبل الواحد، یہ بتاؤ ایک سے پہلے کیا ہے؟ تو اس نے کہا هو الاول لیس قبلہ شیء، ارے ایک تو سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا اذا لم یکن قبل الواحد المجازی اللفظ شیء، جو لفظ ہے اور مجازی طور پر وہ ایک ہے، تو اس سے پہلے جب کوئی چیز نہیں ہے، واحد مجازی سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، تو فکیف یکون قبل الواحد الحقیقی، تو رب کی ذات تو واحد حقیقی ہے، اس سے پہلے کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ تو رومی نے کہا فی ای جہت وجہ اللہ تعالی، یہ بتاؤ کہ کس جہت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، یہ بتاؤ۔ تو کیونکہ یہ مشبہہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، تو اللہ کا چہرہ کس جہت میں ہے پہلے یہ بتاؤ اللہ کا۔ تو اس نے امام اعظم نے فرمایا کہ اذا اوقدت السراج فالی ای وجہ نورہ، کہ کبھی چراغ جلایا ہے تم نے تو یہ بتاؤ روشنی کس طرف ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا ذا کا نور، ارے وہ چراغ کی روشنی پوچھ رہے، وہ تو جو ہے نور ہے، روشنی ہے، اس میں تو چاروں جہتیں برابر ہیں، تمام جو ہے روشنی پھیلتی ہے اس کی۔ تو امام اعظم نے فرمایا اذا کان النور المجازی المستفاد الزائل لا وجہ لہ الی جہت فنور خالق السماوات الارض الباقی الدائم المفید کیف یکون لہ جہہ۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ جب وہ روشنی جو مجازن نور ہے، مجازی نور ہے، اور اس کی روشنی بھی جو ہے وہ مستفاد ہے، دوسرے سے حاصل ہوتی ہے اور وہ ختم بھی ہو جائے گی، تو جب نور مجازی کے جو ختم ہو جائے گا، لا وجہ لہ جہہ الی جہت، اس کی کوئی اس کا کسی جہت کی طرف کوئی رخ نہیں ہے، تو جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو باقی رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اور جس کا فیضان جو ہے سب پر جاری ہے، تو اس خالق کا نور یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ایک جہت ہو؟ تو اس کی کیسے ایک جہت ہو سکتی ہے؟ تو رومی نے کہا یہ بتاؤ بماذا یشتغل وجہ اللہ تعالی، کہ اللہ کی ذات کس کام میں مشغول ہے اس وقت، یہ بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا اذا کان علی المنبر مشبہ مثلک، کہ جب تجھ جیسا مشبہ شخص جب ممبر پر ہوتا ہے
انزلہ، تو اللہ نے اس کو اتار دیا دیکھ۔ وَإِذَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ مُوَحِّدٌ مِثْلِي، اور جب مجھ جیسا موحد مسلمان جو ہے زمین پر ہو، رفعہ، تو اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ تو اللہ اس وقت یہی کر رہا ہے کہ تجھے اتار دیا ممبر سے اور مجھے ممبر پر بیٹھا دیا۔ کُلَّ یَوْمٍ ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک شان ہے، ہر دن وہ ایک شان میں ہے۔ فَتَرَكَ الْمَالَ، تو اس نے مال کو چھوڑ دیا، یعنی مال کو جو ہے علماء پر خرچ کر دیا۔ وَعَادَ إِلَى الروم، اور روم کی طرف جو ہے واپس لوٹ گیا۔